الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على من بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اکیلا دنیا کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو اندازے سے بنایا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں کے اوپر، خاص کر آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں آخری نبی اور آخری رسول بنا کر کے بھیجا اور قیامت سے پہلے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ دیکھے کہ کون بہتر سے بہتر عمل کر لے جاتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ہمیں بیکار میں پیدا نہیں کیا ہے، صرف کھانے کمانے اور مال و دولت جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے، چونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تو اللہ رب العالمین ہر ایک کو دوبارہ اٹھائے گا اور اس کے کیے کا پورا بدلہ دے گا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے نا وہ باقی رہنے والی ہے۔ باقی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں، جو کچھ بھی ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، جو کچھ ہے، ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ دنیا ختم ہونے سے پہلے دنیا کے اندر بڑا بڑا حادثہ، بڑا بڑا فتنہ پیدا ہوگا، اور یہ سب ہوئے بغیر دنیا ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں یہ سب ہو کر کے رہے گا، اور حدیث کے اندر آخری زمانے کے سلسلے میں کہ جہاں دنیا کا انتہا ہے، جہاں دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں، ساری چیزیں ختم ہوں گی نا، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں چیز واقع ہونے والی ہے۔ تو قیامت آنے سے پہلے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حذیفہ بن اسید غفاری روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بیان فرماتے ہیں، اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر فقال ما تذاکرون قالوا نذکر الساعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم باتیں کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ کس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ قیامت کے بارے میں، ساعہ، نذکر الساعہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، کہ یہ قیامت قائم ہونے سے پہلے 10 نشانیاں جب تک تم دیکھ نہ لو تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ 10 نشانیاں ہوں گے، واقع ہوں گی، پھر آ کر کے قیامت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پھر ذکر کیا، فذکر الدخان والدجال والدابۃ وطلوع الشمس من مغربها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں کا ذکر کیا، اسی طرح سے دجال کا ذکر کیا، چوپائے کا کہ یہ چوپائے زمین سے نکلیں گے، اسی طرح سے سورج یہ مغرب سے نکلے گا، ابھی مشرق سے نکلتا ہے نا، یہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے، اسی طرح سے یاجوج ماجوج کا خروج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ زمین 3 جگہوں میں دھسیں گی، مشرق میں، پورب میں، مغرب یعنی پچھم میں، اور جزیرۃ العرب میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآخر ذلک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم، آخری نشانی یہ کہ یمن سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے یہ محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس میں ایک چیز ہے دجال۔ دجال کا فتنہ روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور آج ہم دجال کے بارے میں کچھ اختصار سے جانیں گے
چونکہ دجال کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، اور اس کے بارے میں جو حدیثیں ہیں صحیح بخاری، مسلم، اسی طرح سے کتب سنن اور دیگر جو کتب احادیث ہے نا، اس سب میں آپ کو تفصیل سے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں آپ کو ملے گا۔ تو دجال کا فتنہ روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی ما بعث نبی الا انذر امتہ العابر الکذاب، کہ جو بھی نبی دنیا کے اندر بھیجے گئے، جو بھی نبی آئے، اس نے اپنی امت کو اس کانا جھوٹے کے بارے میں بتلایا اور اس سے ڈرایا ہے۔ الا انہ عابر، آپ نے فرمایا کہ وہ کانا ہوگا، وان ربکم لیس بعابر، اور تمہارا رب یہ کانا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جو بھی نبی دنیا کے اندر آئے، اب دیکھیں اس کا جو خطرہ کتنا خطرناک ہوگا اور کس طرح سے اس کا فتنہ بڑا ہوگا کہ جتنے بھی نبی آئے سب نے اپنی امت کو ڈرایا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو بھی نبی دنیا کے اندر آئے اس نے اپنی امت کو اس کذاب سے، اس جھوٹا سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتلاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتلائی اپنی امت کو، وہ یہ کہ اتنا جان لو کہ یہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا جو پروردگار ہے، تمہارا جو رب ہے وہ کانا نہیں ہوگا، لیکن یہ دجال کانا ہوگا۔ یعنی اس سے آگاہ کیا ہے ہر نبی نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے، تاکہ ایک مسلمان کو اسے پہچاننے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی نہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت کو واضح انداز میں بیان فرما دیا، کھول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دیکھو اس کی صفت یہ ہوگی اور اس کے اندر یہ چیز ہوگی، وہ چیز ہوگی۔ تو دجال کا جو فتنہ ہوگا نا، روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تخلیق آدم سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک اس سے بڑا فتنہ نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک اس سے بڑا فتنہ نہیں ہوگا، اتنا بڑا دجال کا فتنہ ہوگا۔ تو دجال کہ فتنہ سے بچنا، دجال کے بارے میں معرفت اور جانکاری حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ جب وہ ظاہر ہو، جب اس کا سامنا ہو، تو آدمی اپنے آپ کو اس سے بچا سکے، اس سے دور رکھ سکے۔ دجال کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ تو مسیح کس کو کہا جاتا ہے؟ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں کہا جائے گا کہ مسیح نیک کے لیے بھی اور بد کے لیے، یعنی جھوٹا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا گیا ہے، اور مسیح اس معنی میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آدمزاد اندھے اور کوڑ کو، یا اسی طرح سے جو مرے ہوئے ہوتے اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کرتے، یا جو بیمار ہوتے اس کے جسم کے اوپر جب ہاتھ پھیرتے نا تو وہ بیمار یا مریض صحیح ہو جاتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیمار کے جسم پر جب ہاتھ پھیرتے نا تو اس کی وہ بیماری ختم ہو جاتی۔ اور یہاں مسیح فاعل کے معنی میں، یعنی پھیرنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح آیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا ان کے لیے۔ یہ سب ساری چیزیں، یہ سب معجزہ جو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، جیسے کہ اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ بھی کرتے، قم باذن اللہ، کہ یہ کہتے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ تو مردہ اٹھ جاتا، زندہ ہو جاتا۔ اور مسیح یہ جھوٹا کے لیے، کذاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ دجال کے لیے مسیح کا لفظ بھی آتا ہے کہ اس کو مسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ مسیح کے معنی کے سلسلے میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں، ان میں سے 2 قول مشہور ہیں۔
ایک قول یہ ہے کہ مسیح یعنی دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ چند دنوں میں دنیا کا یہ چکر لگا لے گا، دنیا میں یہ گھوم جائے گا، ہر جگہ جائے گا، چند مقامات کے علاوہ یہ ہر جگہ داخل ہوگا۔ تو چونکہ یہ دنیا یہاں چکر لگائے گا وہ، تو اس لیے بھی اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا معنی جو کہ مشہور ہے اور زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ مسیح اس لیے دجال کو کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، ایک آنکھ ہوگی نہیں، یعنی دائیں آنکھ کے بارے میں ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی۔ یہاں معنی مسیح کا ممسوح یعنی اس مفعول کے معنی میں ہے، یعنی مٹی ہوئی آنکھ ہوگی اس کی، اور یہی زیادہ راجح ہے کہ مسیح کا معنی یہی ہے کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی۔ ویسے اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ تو مسیح دجال کو کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ، داہنی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اس کے اندر بھوں وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مسیح کو دجال بھی کہا جاتا ہے، دجال۔ اور یہ جو دجال ہے نا، یہ دجال آئے گا آخری زمانے میں، تو چونکہ یہ اسی کے لیے عام طور سے نام مشہور ہو گیا ہے، مسیح دجال اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ دجال اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ دجل سے لیا گیا ہے، اور دجل کہا جاتا ہے مکر و فریب کو، ملمہ سازی کو، کہ مان لے کہ کسی برتن پر آپ سونے کا پانی چڑھا دے تو ایسا لگتا ہے برتن کی یہ سونا ہے۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ اپنے باطل کے ذریعے سے حق کو چھپائے گا، یا اپنے اندر یہ کفر کو چھپایا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کو خرق عادت بہت ساری ایسی چیزیں دے گا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ گمراہی میں ڈالے گا، لوگ اس کے فندے میں پھنسیں گے اور اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ حدیث کے اندر اس کے پاس جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، اس کے پاس آگ بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، جہاں چاہے گا بارش برسانا وہاں بارش برسائے گا، جس کو چاہے گا زندہ کرنا، شیطان کو کہے گا اٹھنے کے لیے، شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آ جائے گا۔ یہ بہت کچھ اس کے ہاتھ پر ہوگا۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو بھی اس کے بارے میں سنے نا، اس سے کنارہ کشی اختیار کرے، دوری اختیار کرے، اس کے پاس نہ جائے۔ ایک شخص اس کے پاس جائے گا اور یہ تصور کرے گا کہ وہ مومن ہے، لیکن جو کچھ شبہات، شکوک اس کے ساتھ یہ سب چیزیں جب دیکھے گا نا تو اس کی پیروی کرنے لگے گا، اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ تو یہ سب کچھ دجال کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے ذریعے سے دجال یہ حق کو چھپائے گا اور باطل کو ظاہر کرے گا۔ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ وہ اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ جو اس کو اپنا رب مانے گا اس کے لیے سارا کچھ کھول دے گا، اور جو اس کو اپنا رب ماننے سے انکار کرے گا اس کے لیے دکھ، تکلیف اور ساری مصیبتیں اس کے لیے لائق ہوں گی۔ پانی اس کے پاس نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے پیداوار کچھ بھی نہیں، یعنی قحط سالی کا معاملہ ہو جائے گا، وہ مرے گا، جس کو چاہے گا مارنا وہ مارے گا بھی، وہ مار کر کے زندہ کرے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے دجال کو ملے گا، اور اس سب کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے لاسٹ میں بطور اختبار کے یہ سب کچھ دجال کو دے گا، اور دجال کو بھیجے گا، دجال کو ظاہر کرے گا، دجال نکلے گا، تو جو ایمان والا ہے وہ اس سے بچ جائے گا، اس سے دور رہے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین صرف جانچنے کے لیے کہ کون ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور کون ہے جو دجال کی پیروی کرتا ہے اور دجال کو اپنا رب مانتا ہے۔ یہ سب بطور آزمائش، بطور اختبار کی ہوگا۔ جو اس سے بچ جائے گا، جو اس سے اپنے ایمان کو محفوظ کر لے گا نا، تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو دجال کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں بہت سارے اوصاف اس کے ملتے ہیں، اور اس کے حلیہ کے بارے میں کہ یہ کیسا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی، نہیں ہوگی۔ تو بہت ساری روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا،
خواب میں دکھلایا گیا، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دکھلایا گیا کہ وہ کیسے تھے نہیں تھے، اور دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ بھاری بھرکم جسم والا تھا، بھاری بھرکم جسم والا تھا، اور اس کا رنگ سرخ تھا، سرخ رنگ کا تھا وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بال گھنگریالے تھے، گھنگریالے بال والے تھے یہ۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک آنکھ کا وہ کانا ہے، ایک آنکھ کا کانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ اس کی آنکھ لٹکی ہوئی انگور کی طرح پھلی ہوئی ہے نا، اس طرح سے اس کی آنکھ تھی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں دجال کی صفت کے بارے میں آتا ہے، بہت ساری روایتوں میں ہیں، خلاصہ یہ ہے دجال کی صفتوں کے سلسلے میں کہ یہ پست قد ہوگا، اور دونوں پنڈلیوں کے درمیان کشادگی ہوگی، اسی طرح سے یہ اس کے لیے جو سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ اس کے دونوں آنکھ کے بیچ میں کافر لکھا ہوا، کافر کافارہ یہ لکھا ہوگا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ ہر آدمی پڑھ لے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یعنی جو آدمی نہیں بھی پڑھنا جانتا تھا، اگر اس کے دل کے اندر اسلام اور اسلام کی روشنی ہوگی نا، تو وہ شخص اس کو پڑھ لے گا، لیکن جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا، وہ پڑھنا لکھنا جانتا بھی ہوگا نا، پھر بھی وہ نہیں پڑھ پائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی صفت کے بارے میں، حلیہ کے بارے میں، اس کے اوصاف کے سلسلے میں واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے کہ یہ دجال کس طرح سے لوگوں کو چکما دے گا اور یہ کہے گا کہ میں رب ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں دجال کو پہچاننے میں مشکل ہو، دشواری پیش آئے، تو اتنا جان لینا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور یہ دجال کانا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا دجال کی حلیہ کے سلسلے میں کہ ایک تو یہ بھاری بھرکم جسم والا ہوگا، اور اسی طرح سے اس کا جسم سرخ رنگ کا ہوگا، بال اس کے گھنگریالے، سر کے جو بال ہیں گھنگریالے ہوں گے، اور داہنی آنکھ کا کانا ہوگا۔ دوسری روایت کے اندر بائیں کا بھی ذکر ملتا ہے، تو علماء نے یہ بتلایا ہے کہ اس کے بائیں آنکھ کے اندر بھی کچھ عیب والی چیز ہوگی، لیکن دائیں آنکھ، اس کے جو دائیں آنکھ ہے نا، وہ آنکھ ہی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کی آنکھ ابھری ہوئی انگور کی طرح ہوگی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناٹا قد، پست قد ہوگا، اور دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، یہ کافر ہوگا، کافر لکھا ہوا ہوگا۔ ہر آدمی جس کے اندر ایمان ہوگا وہ اس کو پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، یہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن جس کے اندر ایمان نہیں، ایمان کی روشنی نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، وہ شخص نہیں پڑھ پائے گا۔ دجال کے سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دجال کے اوصاف کے بارے میں فرمایا، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دجال یہ کہاں سے نکلے گا۔ اور نواس بن سمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے، بڑی مشہور اور لمبی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، جس میں نواس بن سمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور دجال کے بارے میں آپ نے بتلایا، جس میں آپ اپنی آواز کو دھیمی بھی کرتے تھے اور اونچی بھی کرتے تھے، کبھی آواز کو آپ بلند کرتے اور کبھی دھیمی کرتے آپ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ یہ دجال یہ کھجور کے جھنڈ میں یہ موجود ہے۔ شام کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات کو بھانپ لیے اور جان لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صبح کو دجال کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے، تو ایسا لگا کہ ہمیں ایسا لگا کہ وہ کھجور کے جھنڈ میں یہ موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے علاوہ چیز ہے جو مجھے خوف میں ڈالتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میری موجودگی میں دجال آ جائے تو میں تم لوگوں کی طرف سے کافی ہوں، یعنی میں حجت قائم کرنے کے لیے کافی ہوں،
میں دلائل و براہین کی بنیاد پر میں حجت قائم کر لوں گا، میں اس سے باطل اور غلط ثابت کر دوں گا، لیکن میری عدمی موجودگی میں، میرے جانے کے بعد اگر ایسا ہو تو ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے، وہ اپنی طرف سے حجت قائم کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد اللہ رب العالمین ہر مومن کا خلیفہ ہے، نگہبان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دجال کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ نوجوان ہوگا، نوجوان، اور اسی طرح سے اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی آنکھ ابری ہوئی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دجال جب دنیا میں آئے گا تو کتنے دن رہے گا، یعنی دجال دنیا میں کتنے دن ٹھہرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن، 40 دن دنیا کے اندر اٹھا رہے گا۔ ایک دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ہفتہ کے برابر، یعنی پہلا دن 1 سال کے برابر۔ ہم لوگ جیسے 1 سال گردانتے ہیں نا، 1 سال کے برابر اس کا 1 دن ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور پھر جو عام جو ایام ہیں، مان لیں کہ 37 دن اس کے جو بچیں گے وہ ایسے ہی ہمارے دنوں کی طرح سے اس کے دن ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس دن میں 1 دن کی نماز کافی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم اندازہ لگاؤ گے اور اسی حساب سے نماز پڑھو گے، 1 دن کی نماز کافی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں وہ کس تیز رفتاری سے کیسے چلے گا، کیسے گھومے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے یہ بیان فرمایا کہ بادل کو جس طرح سے ہوا لے کر کے اڑاتی ہے نا، اسی طرح سے وہ دنیا کے اندر چکر لگائے گا، دنیا کے ہر گوشے گوشے اور کونے کونے میں یہ پہنچے گا، چند مقامات کے علاوہ ہر جگہ یہ چکر لگا لے گا اس میں۔ تو اس کے نکلنے کی جو جگہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم کے اندر نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ عراق اور شام کے درمیانی راستے سے نکلے گا، پھر دائیں بائیں ہنگامہ مچائے گا، وہ دائیں بائیں ہنگامہ مچائے گا، یہ عراق اور شام کے درمیانی راستے سے۔ دوسری روایت کے اندر، اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے، حدیث جساسہ، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کی راویہ ہے، اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام نہیں لائے تھے، اور جب دجال کے پاس یہ لوگ گئے تھے، پھنس گئے تھے سمندر کے اندر، تو دجال سے جب بات چیت ہوئی وہاں جو کچھ بھی، تو اس میں دجال کا ذکر کیا گیا، دجال۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کو بتلانے کے لیے، یا تمیم داری کی اس بات کو بتلانے کے لیے کہ جو بات میں تمہیں دجال کے بارے میں بتلایا کرتا ہوں، اس کی بات اسی سے موافقت کر رہی ہے، تو اسی حدیث کے اندر ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ یمن کے سمندر سے یا شام کے سمندر سے نہیں نکلے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مشرق جانب سے نکلے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا 3 مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مشرق یعنی پورب کی جانب سے نکلے گا۔ تو پورب کی جانب سے کہاں نکلے گا؟ پورب جانب سے کہاں سے؟ تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ خراسان سے نکلے گا، خراسان سے یہ دجال ظاہر ہوگا، خراسان سے، جس کو اصبہان کہا جاتا ہے، یا یہودی کا مقام یعنی مقام یہودیہ سے نکلے گا، خراسان کے علاقے کی طرف سے یہ ظاہر ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 70,000 یہودی اس کی پیروی کریں گے، جس کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح سے ہوں گے۔ تو یہ نکلے گا کہاں سے؟ مشرق جانب سے، خراسان سے، اصبہان سے، وہاں سے یہ ظاہر ہوگا، وہاں یہ نکلے گا، اور وہاں جیسے ہی یہ نکلے گا تو یہودی اس کے پیروکار ہوں گے، 70,000 یہودی، جس کے اوپر سفید چادر، یہ کیا نام ہے، ہرے رنگ کی چادر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یخرج الدجال من یہودیت اصبہان معه 70,000 من الیہود علیہم التیجان، یہاں تیجان کا بھی لفظ ہے کہ یہ 70,000 یہودی جو تاج پہنے ہوئے ہوں گے، یا دوسری حدیث کے اندر ہے کہ سبز رنگ کی چادر ان کے اوپر ہوگی، یعنی 70,000 یہودی۔
تو یہ اس کے نکلنے کی جگہ ہے۔ پھر جن جگہوں میں دجال کا داخلہ منع ہے اس کے بارے میں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرمایا، اور فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہیں کہ جس میں دجال کے پاس جب یہ لوگ گئے تو دجال سوالات کیے ان سے، تمیم داری وغیرہ جو 30 لوگ تھے اس میں سوالات کیے کہ بحیرہ تبریہ کے بارے میں، بیسان نخلستان کے بارے میں، اس کے بارے میں بتلا وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر اس نے یہ بتایا کہ قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی اور میں دنیا میں ہر جگہ جاؤں گا، صرف مکہ اور مدینہ میں میرا داخلہ منع ہے۔ یعنی طیبہ کا لفظ آیا، طیبہ یہ مدینہ کا نام ہے، یعنی یثرب کا لفظ آتا ہے، یثرب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ لاسٹ میں بیان فرمایا کہ یہی طیبہ ہے، تو مکہ اور مدینہ کے اندر اس کا داخلہ منع ہے۔ اس حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ جس میں یہ ملتا ہے کہ وہ 4 مقامات میں داخل نہیں ہوگا، 4 جگہوں میں اس کا داخلہ منع ہے۔ مکہ، مدینہ یعنی حرم میں نہیں داخل ہوگا، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے کہ وہ مسجد اقصی اور مسجد طور میں یہ داخل نہیں ہوگا۔ یہ 4 مقامات تفصیل میں اگر آپ جاتے ہیں تو یہ 4 مقامات ہیں جہاں دجال کا داخلہ یہ منع ہے۔ ان 4 جگہوں کے علاوہ جہاں کہیں بھی یہ جائے گا تو یہ چلا جائے گا، ہر جگہ کا چکر لگا لے گا، یہاں تک کہ مدینہ کے پاس جب یہ آئے گا اور مدینہ کے اندر داخلہ چاہے گا اور داخل ہونا چاہے گا تو جس بھی دروازے سے داخل ہوگا تو فرشتے ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہوں گے اور اس کو جانے نہیں دیں گے، یہاں تک کہ مدینہ کے قریب میں جا کر کے ایک زلزلہ والی زمین میں یہ وہاں خیمہ زن ہوگا اور وہاں جا کر کے ایک ضرب لگائے گا جس سے مدینہ کے اندر 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، اور جتنے بھی منافق مرد اور عورت ہوں گے نا وہ مدینہ سے باہر آ جائیں گے، سارے نکل جائیں گے، صرف ایمان والے مدینہ کے اندر آ جائیں گے۔ اور اسی ٹائم میں مدینہ کا ایک شخص دجال کے پاس جائے گا اور یہ کہے گا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے۔ تو دجال کہے گا کہ اگر میں مار دوں تمہیں مار دوں تو کیا تم میرے اوپر ایمان لائے گا؟ تو وہ اس کو مار دے گا دجال، مارنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرے گا، زندہ کرنے کے بعد وہ شخص کہے گا اب تو مجھے یقین ہو گیا، اور یقین ہو گیا، پہلے تو یقین تھا ہی کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں تمہارے بارے میں ذکر آیا تھا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، تو کانا ہے، تو جھوٹا ہے۔ پھر اس کو مارنا چاہے گا لیکن نہیں مار پائے گا۔ دجال جب آئے گا تو چونکہ اس کے جو پیروکار ہوں گے نا وہ 70,000 یہودی، اور اسی طرح سے دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ عورتیں اس کے پیچھے زیادہ لگیں گی، کیونکہ عورتیں زیادہ چکما کھاتی ہیں اور یہ زیادہ گمراہی کی طرف بھاگتی ہیں، ذرا بھی کرشمہ اس کو نظر آ جائے نا تو یہ گمراہ ہونے لگتی ہیں اور پیروی کرنے لگتی ہیں۔ تو دجال کے ساتھی ہوں گے اور دجال کے پیروکار بہت سارے لوگ ہو جائیں گے، بہت ساری عورتیں ہو جائیں گی، یہاں تک کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے، دیکھیے دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا میں کیا ہوگا کہ مسلمانوں کو کامیابی ملے گی، فتحیابی حاصل ہوگی، اور پھر دجال کے آنے سے کچھ پہلے پھر مسلمانوں کے ساتھ پریشانی والی بات آ جائے گی، قحط سالی کا معاملہ ہوگا 1 سال میں، جیسا حدیث کے اندر آتا ہے۔ اور اس سے پہلے دیکھیں کہ مسلمان فتحیابی حاصل کرتے کرتے لڑتے قسطنطنیہ تک پہنچیں گے، استنبول تک، وہاں تک پہنچیں گے تو اس کی آواز سنائی دے گی کہ دجال تمہارے گھر والوں میں آ گیا ہے، حالانکہ دجال ابھی آیا نہیں ہوگا، دجال ابھی نکلا نہیں ہوگا۔ پھر وہاں سے حالات معلوم کرنے کے لیے 10 شاہ سوار آئیں گے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان شاہ سواروں کے نام، ان کی ولدیت اور ان کے گھوڑوں کے جو رنگ ہیں نا وہ میں جانتا ہوں، اور اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر شاہ سوار یہ ہوں گے، یہ 10 لوگ۔ جیسے ہی یہ لوگ ادھر سے شام کی طرف آئیں گے تو یہ دجال ظاہر ہو چکا ہوگا،
دجال آ چکا ہوگا۔ تو یہ دجال کے جو پیروکار ہوں گے، دجال کو جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دجال کو بہت کچھ دیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آزمائے گا، ایمان والوں کو اور بے ایمانوں کو آزمائے گا۔ دجال کے ہاتھ میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، یعنی جہنم بھی ہوگی اور جنت بھی ہوگی۔ اسی طرح سے اس کے ہاتھ میں آگ اور پانی سب کچھ، جہاں یہ زمین سے اناج نکالنا چاہے گا وہاں اناج نکالے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک قوم کے پاس یہ دجال جائے گا اور اس سے کہے گا، چونکہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 سال پہلے قحط سالی کا معاملہ ہوگا۔ 1 سال زمین کی 1/3 حصہ میں نہ تو بارش ہوگی اور نہ پیداوار، 1/3 زمین میں بارش نہیں ہوگی اور نہ اس سے اناج وغیرہ نکلے گا۔ دوسرے سال میں 2/3 زمین میں نہ تو بارش ہوگی اور نہ اناج نکلے گا، غلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور تیسرے سال میں کہیں بارش نہیں ہوگی اور ایک بھی دانہ نہیں نکلے گا۔ اب لوگ کے جو مال مویشی یہ سارے کچھ مر جائیں گے۔ دجال، اب صحیح مسلم کی حدیث کے حساب سے کہ دجال ایک قوم کے پاس جائے گا اور یہ کہے گا کہ اگر میں تمہارے لیے بارش برسا دوں، یہ اناج نکال دوں، کیا میرے اوپر ایمان لاؤ گے؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں۔ تو وہ پانی برسائے گا، اناج نکالے گا۔ اس کے بالمقابل دوسری قوم کے پاس جب جائے گا، اس سے کہے گا تو وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کہیں نہیں میں تمہارے اوپر ایمان کیوں لاؤں؟ تو اتنا کہنا ہوگا کہ اس کا سب کچھ چلا جائے گا، قحط سالی کے یہ شکار ہو جائیں گے، مال وغیرہ سب کچھ چھن جائے گا اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں تک بھی حدیث میں آپ کو ملے گا دجال کے بارے میں کہ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ ایک قوم کے پاس جائے گا دجال، ایک بدوی ایک دیہاتی کے پاس جائے گا اور یہ کہے گا کہ اگر میں تمہارے مال مویشی یہ جو جانور ہے اس سب کو اگر میں واپس کر دوں، یا تمہارے ماں باپ تمہارے جو قریبی مر گئے ہیں اس کو اگر میں زندہ کر دوں، کیا میرے اوپر ایمان لے آؤ گے؟ کہے گا کہ ہاں۔ اس کے ماں باپ کی شکل میں شیطان ظاہر ہوگا، یہاں شیطان سے وہ مدد لے گا اور شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آئے گا اور کہے گا بیٹا اس کی بات مان لو، وہ مان لے گا۔ پھر اس کے جانور اور پیداوار جو کچھ ہے سارا کچھ اس کے لیے کھول دے گا، وہ بارش ہوگی، پیداوار سب کچھ اس کے لیے کوئی کمی نہیں۔ دوسری قوم کے پاس جائے گا تو اس کے برعکس ہوگا، وہ ماننے سے انکار کر دے گی وہ قوم، تو اس کا سارا کچھ چلا جائے گا، سب کچھ چلا جائے گا۔ یہ دجال کا فتنہ روئے زمین پر سب سے عظیم فتنہ ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ رونما نہیں ہوا ہوگا۔ اب دجال اس طرح سے لوگوں کو جھانسے دے کر کے اپنی طرف بلائے گا اور لوگ اس کے پھندے میں پڑتے جائیں گے، لیکن جو ایمان والے ہوں گے، جن کے اندر ایمان ہوگا، وہ اپنے آپ کو محفوظ کرے گا اس کے چکمے سے کہ دھوکہ دے گا، وہ مارنے کے بعد زندہ کرے گا، ایسا لگے گا کہ واقعی میں یہ زندہ کر دیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بارش جہاں چاہے گا، یعنی بنجر زمین سے گزرے گا تو وہاں اس زمین سے کہے گا کہ خزانے نکال، تو یہ زمین خزانے نکال دے گی، یہ خزانے اس کے پیچھے لگ جائیں گے یہ خزانے جو بھی ہے۔ اسی طرح سے زمین سے کہے گا نکالنے کے لیے، زمین ساری چیزیں اوپر نکالے گی، ساری چیزیں اوپر کرے گی زمین، جہاں بارش برسانا چاہے گا مرضی کے حساب سے بارش برسائے گا۔ لیکن آدمی کو اسے دھوکہ نہیں کھانا ہے، وہاں دھوکہ نہیں کھانا ہے، اس لیے اس کی علامت کو آدمی کو پہچان لینا چاہیے، جو اہم چیز ہے۔ آدمی دھوکہ نہ کھائے، اس کے چکر میں نہ پھنسے۔ اس سے بچنے کے لیے جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ چونکہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو یہ رب کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اپنے رب کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، مرنے کے بعد ہی دیکھو گے۔
क़यामत के दिन देखोगे, जन्नत में देखोगे, दुनिया में तुम अपने रब को देख ही नहीं सकते। तो दुनिया में ये रब कैसे हो सकता है, दुनिया में रब कैसे आ सकता है? तो ये तो पहली बात है कि दुनिया के अंदर रब को कोई देख ही नहीं सकता। तो गोया कि ये जो बंदा होगा, ये जो दज्जाल होगा, ये झूठा होगा। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि आप देखिए ये दज्जाल काना होगा ना, एक आंख नहीं होगी या आंख फुली हुई होगी अंगूर की तरह से। आप अंदाज़ा लगाइएगा उस वक्त, या वहाँ अंदाज़ा लगाना है आदमी को कि ये अगर रब होता, ये अगर रब होता तो इसके अंदर जो ऐब है ये ऐब को दूर कर लेता। तो ये ऐब को दूर ही नहीं कर सकता, ये ऐब को दूर नहीं कर सकता है, ये अपने कानापन को ख़त्म नहीं कर सकता, इसकी एक आँख ही नहीं होगी। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये दज्जाल काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं है। इसी तरह से कि दज्जाल की पेशानी पर काफिर लिखा हुआ होगा। हर ईमान वाला इसको पहचानेगा, हर ईमान वाला जिसके अंदर ईमान की रोशनी होगी, ईमान होगा, वो पहचान लेगा। लेकिन जिसके अंदर ईमान नहीं, वो नहीं पहचान पाएगा। तो ये जो काफिर लिखा हुआ होगा उसको मिटा लेना चाहिए ना, ये नहीं कर पाएगा। गोया कि ये रब हो ही नहीं सकता, ये झूठा, ये कज़ाब, ये मक्कार होगा। ये अपनी शोबदाबाजी से लोगों को गुमराही की तरफ ले जाएगा और गुमराह करेगा सबको। उसके पास जो जन्नत होगी, उसके पास जो जहन्नम होगी ना, जो जन्नत होगी वो जहन्नम है और जो जहन्नम होगी वो जन्नत है। जो उसके आग में जाएगा वो जन्नत में जाएगा, जो उसकी जन्नत में जाएगा ना वो जहन्नम में जाएगा। ये अपोजिट। जो मान ले उसके पास पानी है ना, जो पानी में जाएगा यानी गर्म पानी में या आग है, तो वो मीठा पानी होगा उसके लिए। इस हिसाब से यानी उल्टा होगा। चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बहुत कुछ दिया होगा और इसके ज़रिए से ये लोगों को गुमराह करेगा, बहुत सारे लोग। और ये जो यहूदी है ना, यहूदी इनके सबसे पहले पैरोकार बनेंगे। ये गुमराह जिनके बारे में कहते हैं कि यही जिसके इंतज़ार कर रहे हैं ना, मसीह बिन दाऊद के बारे में इनका ये अकीदा है कि वो आने वाले हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ये। तो ये असल में ये दज्जाल है, कज़ाब, झूठा, मक्कार, जो ज़ाहिर होगा, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मुस्लिम के अंदर हदीस जसासा, जिसमें बतलाया गया था कि दज्जाल को बांधा गया है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होगा तो वो निकलेगा और दाएं बाएं हर तरफ ये हंगामा मचाएगा, हर तरफ ये हंगामा मचाएगा। इसी तरह से दज्जाल के सिलसिले में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इसका जो फितना, ये अजीम फितना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इस तरह से दुनिया के अंदर ये चक्कर लगाएगा जिस तरह से हवा बादल को भगा ले जाती है, बादल को हाँकती हवा ना, इसी तरह से दुनिया के अंदर ये चक्कर लगाएगा और हर जगह ये चला जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान फरमाया कि दज्जाल ये कैसा होगा, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीह दी ना कि बनी मुस्तलिक कबीला खुजा का जो शख्स था इब्न कतन, उससे आप अब्दुल उज़्ज़ा, इससे आपने तशबीह दी कि ये ऐसा होगा। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के सिलसिले में खोल करके वाज़ेह अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के सिलसिले में बयान फरमा दिया है। दज्जाल दुनिया के अंदर आएगा और दज्जाल से बचने के लिए जो इस्लाम ने जो तरीक़ा, जो उसूल दिया है ना, उस तरीक़ा को आदमी अगर अपनाएगा तो दज्जाल की फितना से महफूज रहेगा। हाँ, दज्जाल हंगामा मचाते हर जगह जाएगा और फिर इसकी हलाकत, इसकी तबाही ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ से होगी कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिमश्क में उतरेंगे और फिर इनके हाथ से ही ये कत्ल होगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाब लुद पर जा कर के ये दज्जाल को वहाँ कत्ल करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आएंगे ना, तो जो भी उसके सांस को महसूस करेगा, जो भी काफिर होगा, और उसके सांस वहाँ तक पहुँच रही होगी जहाँ तक इसकी निगाह पहुँच रही है, जहाँ तक इसके सांस जाएगी वहाँ तक का काफिर मर जाएगा जो भी सुनेगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर के इसको कत्ल करेंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद मुसलमानों को फिर गलबा होगा, यानी यहूदी वहाँ कत्ल किए जाएंगे। जो भी यहूदी अगर ईमान, जो भी अहले किताब में से जो भी ईमान न लाए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर,
تو وہاں اس کو قتل کیا جائے گا، صرف مسلمان رہیں گے۔ تو یہ دجال کی ہلاکت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی یہ دجال دیکھے گا نا تو ویسے ہی یہ پگھلے گا جس طرح کی نمک پانی میں پگھلتا ہے، یا مان لیں کہ جس طرح سے سورج میں دھوپ میں چربی پگھلتی ہے نا اس طرح سے پگھلے گا۔ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اسی یہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے اور اس کے خون کو لوگوں کو دکھائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی اس قوم کے پاس یا ان لوگوں کے پاس آئیں گے جس کو اللہ رب العالمین نے یہ دجال اور اس کے پیروکار کے شر سے محفوظ کیا ہوگا۔ پھر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں خوشخبری اور بشارت سنائیں گے کہ تمہارے لیے جنت میں کیا ہے، نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو جتنے بھی یہودی ہیں جو بھی ہے درخت کے پیچھے فلاں کے پیچھے فلاں کے پیچھے چھپیں گے، تو وہاں درخت بولے گا، پتھر بولے گا کہ یا مسلمان میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے، آئے اس کو قتل کرو۔ تو مسلمان اس کو جا کر کے قتل کریں گے، سوائے غرقد، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الغرقد فانها من شجر اليهود، کہ یہ جو غرقد ہے نا، غرقد کا جو یہ درخت ہے یہ یہودی کا درخت ہے، اس کو یہود کا درخت کہا گیا ہے۔ یہ درخت نہیں بولے گا، باقی جس کے پیچھے بھی چھپے گا یہ دجال کے پیروکار یہودی سب کو قتل کیا جائے گا۔ دجال سے بچاؤ کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جیسا کہ دجال سے بچنے کے لیے، اور حدیث کے اندر یہ ہے کہ جو آدمی مکہ اور مدینہ کے اندر ہے نا، تو مکہ اور مدینہ کے اندر دجال کا داخلہ ہی منع ہے۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر جگہ دجال جائے گا۔ اسی طرح سے مسجد طور ہے اور اسی طرح سے بیت المقدس ہے، یہاں دجال نہیں جائے گا۔ تو دجال سے بچاؤ کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، نماز میں پناہ مانگتے تھے۔ تو دجال سے بچنے کے لیے ایک شخص کو، ایک ایمان والے کو چاہیے کہ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرے، جانکاری حاصل کرے، تاکہ دجال جب آ جائے تو اسے پہچاننے میں کوئی دقت اور دشواری محسوس نہ ہو۔ پہلی چیز ہے کہ اسلام کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفتوں کے بارے میں آدمی جان لے، کیونکہ اللہ کی صفتوں کے بارے میں جو شخص جانے گا وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ رب العالمین کا آنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا آنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ایسا ہے، یا اللہ اپنے بارے میں یہ چیز بیان فرمایا۔ تو اسماء حسنہ وغیرہ پر آدمی ایمان رہا ہے، اس کو مانے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ جب یہ جھوٹا، یہ کذاب آئے گا تو اسے پہچاننے میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ اسی طرح سے دجال سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے، اس کے فتنہ سے محفوظ رہنے کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نواس بن سمان سے، کہ جب وہ تمہارے سامنے آ جائے تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھو، جب اسے تم دیکھ لو تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھو۔ اسی طرح سے دوسری روایت کے اندر ہے کہ 10 آیتیں، شروع کی 10 آیتیں اور لاسٹ کی 10 آیتیں یہ پڑھا کرو۔ تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات یا آخری آیات پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح سے دجال کی فتنہ سے بچنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اور موت اور زندگی کے فتنے سے، اسی طرح سے مسیح الدجال کے فتنے سے، یہ سب ہے۔ تو یہاں دجال کے فتنے سے محفوظ کے لیے ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے مکہ اور مدینہ کے اندر جا کر کے آدمی پناہ لے۔ مکہ اور مدینہ کے اندر جو بھی رہے گا وہاں دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا وہ، چونکہ دجال مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ سب کچھ دجال کے سلسلے میں کہ دجال کے فتنے سے آدمی پناہ مانگے، اللہ رب العالمین سے پناہ کی دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اس کے شر سے، اس کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح سے جو ممکن ہو کہ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے تو آدمی کنارہ کشی اختیار کرے، جو بھی سنے دجال کے بارے میں اس کے سامنے نہ جائے، کیونکہ ایک شخص اس کے پاس جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ مومن ہے، لیکن اس کی پیروی کرنے لگ جائے گا۔ اس لیے دجال کے بارے میں جیسے ہی سنے آدمی اس سے کنارہ کشی اختیار کرے، دور بھاگے، لیکن جب سامنے آ جائے تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات یا آخری آیات پڑھنے کا اہتمام کرے۔ یہ سب بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اس طرح سے دجال کے شر سے، دجال کی فتنے سے آدمی یہ بچ سکتا ہے۔ یہ دجال کے بارے میں کچھ مختصر
بتلایا گیا ہے کہ دجال کے سلسلے میں چونکہ بہت ساری باتیں ہیں اور بہت کچھ آیا ہے، بس اختصار میں ہمیں اس کے بارے میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں نا وہ سب ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جب دنیا کے اندر آئے گا تو بطور اختبار اور آزمائش کے آئے گا۔ جو بھی اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا، بچ جائے گا نا، تو وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا، اور جو اس کے شر سے نہیں بچ پائے گا، اس کے فندے میں، اس کے چکر میں پڑے گا، تو وہ گمراہی میں جائے گا۔